بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبان شهري ورمضان شهر الله. وقال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع رب قائم ليس له من قيامه إلا السحر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج ہم نے جو یہ مجمع اور پروگرام ہم نے شروع فرمایا ہے وہ صرف استقبال رمضان کے تعلق سے، کہ رمضان المبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے تو اس کی ہم کیسے استقبال کریں، اس کی قدر کیسے کریں، رمضان کو کیسے ہم گزاریں، اس کی تیاری ہم کو کیسے کریں. بس یہ مولانا ایک 10 منٹ کے لیے صرف یہ جو جمعیت کے اعتبار سے تنظیم سے جو پروگرام چلتا ہے، جمعیت کے کیا کیا کام کرتی ہے، اس کے اندر کتنے شعبے کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک جیسے بتلایا کہ یوتھ کلب ہے اسکاؤٹ کا، اور اسی طرح جو ہے جمعیت کے علم کے اعتبار سے اصلاح معاشرہ کے علم کے اعتبار سے، اصلاح معاشرہ یہی ہے شادی بیاہ کے علم کے اعتبار سے، نوجوانوں کی زندگی کے اعتبار سے ہمارا محلہ بستی علاقے کیسے ہونا چاہیے، مسلمان ایک رول ماڈل ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام انسانیت کے لیے نمونہ بنے، تو یہ مسلمان بھی ایسا نمونہ ساری انسانیت کے لیے بننا ہے. وہ پروگرام وہ جو ہے اس کے اندر موجود ہے. تحفظ ختم نبوت جیسے تیترا سدھانتم بول کر ایک جو ہے مستقل طور پر ایک لوگ شروع کر دیے، اس میں عیسائی مسلمانوں کا ساری کتابوں مل کر ایک کتاب انہوں نے بنایا، اور شکیل ابن حدیث کے نام سے، گوہر شاہی کے نام سے، مرزا محمد کے نام سے، ایسے مختلف لوگ مختلف چیزیں لا کر جو ہے اپنے دین و اسلام کو اس کی حفاظت کے لیے تحفظ ختم نبوت، ایسے مختلف چیزیں الحمدللہ اس کے ذریعے سے کام کر رہے ہیں. اور ہمارا سوت کا ایک زون بنا ہے جہاں وی کوٹا کے اندر 18 ایکڑ جو ہے زمین لیے ہی، وہاں جو ہے پورے ٹریننگ سینٹرز وہاں بنا رہے ہی. اس کے لیے بھی ہم کو کچھ پیسہ بھی دینا انشاءاللہ دیں گے. آپ حضرات بھی اپنے اعتبار سے وہاں تعاون کریں. وہاں ٹیچر ٹریننگ بھی ہوگی، بچوں کے لیے ٹریننگ ہوگی، اور یا علماء اور حفاظ کے لیے 6 مہینے کی ٹریننگ ہوگی. جو اسکیمز سینٹرل یا اسٹیٹ کی طرف سے جو حکومتیں مسلمانوں کے لیے اسکیمز چھوڑتے ہی، وہ اسکیمز کیسے مسلمانوں کے اندر اسے لاگو کریں، مسلمان اس سے کیسا فائدہ اٹھائے، اس کے لیے مستقل 6 مہینے کا اس طرح بول کے مختلف چیزیں اس کے اندر ہے. اس میں اس طور پر رمضان آ رہا ہے تو رمضان ہمارا کیسے گزرے، یہ علماء اکرام کی فکر ہے. کیونکہ لوگ رمضان جب آتا ہے تو اپنے من کے مطابق زندگی گزار لیتے. ہمارا رمضان کے اندر کیسے رہنا چاہیے، کیسے وقت گزاری کرنی چاہیے، اور رمضان المبارک کو کیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یہ ہمارا فریضہ ہے. اس کے اندر 2-3 چیزیں، ایک رمضان کتنا بڑا مقدس مہینہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا اونچا مقام عطا کیا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں رکھی. میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید کو آسمانوں سے اتارنے کے لیے چنا. اللہ کا کلام کیا ہے؟ قرآن مجید کتنی مقدس کتاب ہے. کہا کہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، جو اللہ کا مقام ہے، اور اللہ اس کی بات کا بھی وہی مقام ہے. اللہ کی جو ہے طاقت اس کے کلام کی وہ طاقت ہے، اللہ کی قوت اس کے کلام کی وہ قوت ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر اتارتے تو اللہ کے ڈر سے، خوف سے، خشیت سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اللہ اس کے اندر وہ طاقت رکھے، اللہ کے امر کی وہ طاقت ہے، اللہ کے کلام کی وہ طاقت ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. ہم نے قرآن کو آسمانوں پہ پیش کیا، ہم نے قرآن کو پہاڑوں پر پیش کیا، ہم نے قرآن کو زمین پر پیش کیا. سارے لوگ اللہ سے معذرت کی، اے اللہ اس کلام کو اٹھانے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے.
لیکن اللہ نے انسان کو اتنی طاقت اور قوت دیا، اللہ اپنے کلام کو اس کے لیے آسان بنا دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے انسان کے لیے قرآن کو بہت آسان کر دیا، اور سارا بوجھ تو میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ فخر دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر جب قرآن مجید نازل ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی میں پسینہ آپ کو چھوٹ جاتا تھا، اتنا بھاری بھرکم کلام اللہ نے اس حضرت ایک صحابی فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر میرے پیر پر تھا، گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا، جب وہی اترنا شروع ہو گئی، جبریل آئے وہی اتارنا شروع کر دیے، تو اتنا نبی کا پیر وزن ہو گیا تو میں ایسے محسوس کرنے لگا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ نظر کتنا بھاری بھرکم، لیکن اللہ نے اپنے فضل سے اپنے کلام کی جو طاقت ہے ہمارے لیے آسان کر دیا۔ وہ اپنی طاقت ہے، اور اتنا مقدس کلام، اتنا بابرکت والا کلام، اس کو اتارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رمضان جیسے مقدس مہینے کو چنا۔ اللہ نے رمضان کو مقدس بنا دیا۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ القدر نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن مجید کو رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کتنی بڑی ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، وہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے رکھا ہے، اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، تو بتاؤ کتنا رمضان المبارک۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں عبادت کا ثواب بڑھ جاتا ہے، آدمی آپ دنوں میں ایک فرض نماز پڑھے گا تو ایک فرض کا اجر ملے گا، رمضان میں ایک فرض ادا کرے گا تو 70 فرضوں کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ نفل عام دنوں میں نفل پڑھے گا تو نفل کا ثواب ملے گا، رمضان میں نفل پڑھے گا تو فرض کے برابر اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بتاؤ کتنا بڑا فضیلت، کتنی بڑی فضیلت ہو گئی، کتنا بڑا مقام بن گیا۔ اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر کیا چیز واجب کیا، کس چیز کو فرض کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ فرمایا کہ روزے فرض کر دیے گئے۔ اور اللہ میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور آگے فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اگر کسی کو یہ ایسا بابرکت مہینہ مل گیا اس میں وہ روزے رکھے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ روزہ رکھنے سے فائدہ کیا، کیوں روزے رکھے؟ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ 2 چیزیں عطا فرمائیں گے، ایک جسم کی بھی اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ کریں گے، اس کو صحت دیں گے، عافیت دیں گے، اور اس کو جو ہے تمام مصیبتوں پریشانیوں سے اس کی حفاظت کریں گے، اور روحانیت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دیں گے۔ میں نے جو پہلی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہا روزے رکھیں گے تو تم کو ہم متقی بنائیں گے۔ عام طور پر لوگوں کا خیال ہوتا حضرت آخرت میں جنت ملے گی، متقی بن جائیں گے، آخرت میں ثواب، دنیا میں کیا ملے گا؟ اللہ اسی کو فرماتے، میرے بندو متقی بن جاؤ، دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا، صرف دنیا آخرت کا نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی تقوی والی زندگی گزارے گا، اللہ سے ڈر کر دنیا میں زندگی گزارے گا، اللہ مشکلات سے نکلنے کے راستے اس کے لیے فراہم کریں گے، پریشانیوں سے نکلنے کے راستے فراہم کریں گے۔ ایک واقعہ بیان کیا گیا، 3 نوجوان جا رہے تھے سفر میں، اندھیرا ہو گیا، بعض روایتوں کے اعتبار سے آتا ہے کہ بارش ہونے لگی، ہوا تیز چلنے لگی، غار میں جا کر چھپ گئے۔ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے، پتھر، بڑی چٹان پتھر کی لوٹتی ہوئی آ کر غار کے منہ پر پڑ گئی، منہ بند ہو گیا۔
اب جو لوگ اندر گئے باہر نکلنے کا راستہ نہیں. تینوں کون تھے؟ خدا سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے، متقی انسان تھے، اللہ والے تھے، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے تھے. اب آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. کہا کہ اپنے نیک اعمال کو خدا کے سامنے رکھو، جو تم نے اللہ سے ڈر کر عبادتیں کی ہے، اللہ کے لیے کی ہے، اس کو رکھو، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے نکالے گا. ایک نوجوان کھڑا ہوا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ، روزانہ میں اپنی بکریوں کو چرانے لے کر جاتا ہوں، جب شام میں واپس آتا ہوں بکریوں کا دودھ نکالتا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں. کس کو پلاتا ہوں؟ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ چھپا کر ٹھوس کر لیا کو بیوی کی گود میں ٹھوس کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ارے دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، بیوی آ گئی تو اما بابا کون کی؟ نہیں میرے نوجوانوں، یہ غلط زندگی ہے. اسلام ہمیں یہ طریقہ نہیں دیا، ہمارے نبی نے ایسا طریقہ ہم کو نہیں دیا، ہمارے اللہ نے ہمیں ایسا سبق نہیں سکھلایا. ہمارا قرآن ہمیں سیدھی رہبری کی ہے، غلط رہبری نہیں کی ہے. ماں باپ کا مقام ماں باپ کا مقام ہے، بیوی کا مقام بیوی کا مقام ہے. ان کا مقام ان کو دیا جائے، ان کا مقام ان کو دیا جائے، ان کا حق ان کو ادا کیا جائے، ان کا حق ان کو ادا. مرد اسی کو کہا جاتا ہے ماں باپ کا بھی حق ادا کرے، بیوی کا بھی حق ادا کرے، بچوں کا بھی حق ادا کرے، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرے، تبھی وہ مرد ہوگا، ورنہ وہ مرد نہیں ہوگا. اللہ نے وہ قوت دی ہے انسان کو. وہ کھڑا ہوا اور اللہ سے کہنے لگا کہ اللہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر ماں باپ بچائے بچوں کو پلاتا ہوں، پھر بیوی کو پلاتا ہوں، بچا تو میں پیتا ہوں. یہ میرا روزانہ کا میرا معمول ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کی صحیح قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پھر کہا کہ اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا. رات جب واپس ہوا تو رات دیر ہو گئی اور دودھ نکالا، جلدی سے نکل کر میرے ماں باپ کے پاس آیا تو دیکھو دونوں سو گئے. تو میں دودھ کا پیالہ لے کر میرے ماں باپ کے پیروں کے پاس کھڑا ہو گیا کہ میرے ماں باپ کی کب آنکھ کھلے پہلے ان کو پلاؤ. ادھر بچے بھوک کے مارے تل منا رہے تھے، بیوی بھی پریشان تھی، مجھے بھی بھوک لگ رہی تھی. کہا میرے بچے تڑپتے مر جانے، جب تک میرے ماں باپ کو نہ پلاؤں میں اپنی بھی بچوں کو نہیں پلاؤں گا. میری بیوی بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جائے مجھے برداشت ہے، لیکن میرے ماں باپ کو جب تک نہیں پلاؤں گا تو میرے بیوی کو نہیں پلاؤں گا، اور میں بھی ایسے رہ جاؤں. ہوتے آباد صبح کے قریب میں ماں باپ کی آنکھ کھلی تو فوراً دودھ پیش کیا، تو پھر وہ پیے، پھر بچوں کو، پھر بیوی کو، پھر آپ خود پیا. اے اللہ بس تیرے ڈر کی بنیاد پر تیرے لیے میں نے یہ کام کیا ہے، اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما. کہا کہ فوراً اللہ نے تھوڑا سا پتھر ہٹایا. یہ ہے مصیبت سے نکلنے والا راستہ. اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دوسرا نوجوان کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ تیرے ڈر کی بنیاد پر میں نے یہ کام کیا. وہ یہ ہے کہ روزانہ میں میرے پاس لوگ مزدوری کرنے کے لیے آتے، روزانہ ان کو مزدوری دے کر بھیج دیتا. ایک آدمی ایک دن مزدوری لیے بغیر چلا گیا، اور وہ چلا گیا تو پھر دوبارہ واپس بھی نہیں آیا. تو میں نے اس کے پیسوں کو لے کر جانور خریدے. ہوتے خواتین جانوروں کا ریوڑ بن گیا، بکریوں کا ریوڑ، گایوں کا ریوڑ، اونٹوں کا ریوڑ، اس طرح ریوڑ بن گئے. وہ کئی دنوں کے بعد یا کئی سالوں کے بعد غالباً وہ آیا اور آ کر کہا کہ بھئی فلاں وقت میں فلاں زمانے میں میں نے تمہاری خدمت جو ہے مزدوری کی تھی، اور مزدوری لیے بغیر میں چلا گیا، وہ مزدوری مجھے دے دو کہ میرا گھر کا کام کچھ مسئلہ ہے. اس نے کہا کہ اللہ تیرا گھر میرا اندر تھا، تیرے لیے میں نے کام کیا ہے، اللہ تیرے خوف کی بنیاد پر میں نے کہا. اس آدمی سے کہا کہ جتنے جانور ہیں یہ سارے تیرے. اس نے کہا کہ بھئی میرے سے مذاق مت کرو، میں غریب آدمی ہوں. تو میں نے کہا کہ اے میرے بھائی میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا ہوں، حقیقت میں ہی یہ سارا کا سارا جب تو نے مزدوری چھوڑ کر چلی گئی، ان سے میں نے جانور خریدا، بڑھتے بڑھتے اتنے جانور ہو گئے. کہا خوشی کے ساتھ اس کو لے کر چلا جا. تو وہ خوشی خوشی لے کر چلا گیا. اے اللہ بس تیرے ڈر کی بنیاد پر میں نے یہ کام کیا، تیرے لیے میں نے کام کیا. پتھر اور ہٹا، نہیں نکل سکتا. تیسرا نوجوان کھڑا ہوا اور اللہ سے عرض کرنے لگا کہ اللہ میرے نزدیک دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی محبوب تھی تو میری چچا کی لڑکی تھی. وہ بڑی حسین جمیل خوبصورت تھی، اس سے میری جو ہے محبت ہو گئی.
اور کئیوں کوششیں میں نے کی کہ وہ میرے ساتھ آئے، رات گزارے، لیکن وہ تیرا ڈر اس کے دل میں تھا، وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی تھی، اور میں اس کو اپنی طرف کسی طرح مائل کرنا چاہتا تھا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، اپنی خواہش اس سے پورا کرنا چاہتا تھا، وہ کسی طور پر میری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خیسالی آ گئی، وہ مجبور ہو گئی، وہ آ کر میرے سے درخواست کرنے لگی، بھیا مجبوری ہے اور حالات بگڑ گئے کہ کچھ پیسہ مجھے خرچ کے طور پر دے دو، جب اللہ نے مجھے دے دیا تو میں واپس لوٹا دوں گی۔ تو میں نے کہا کہ بھائی اتنا بہن لے لے پیسہ، لیکن ایک شرط کے ساتھ، وہ یہ ہے ایک رات تو میرے ساتھ زندگی گزار لینا۔ مجبور ہو گئی بیچاری، کام اس نے ہاں کہہ دیا، اور تنہائی میں بند کمرے کے اندر میں اس کو لے کر چلا گیا اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس سے آمدہ ہو گیا۔ اب وہ بھی مجبوراً آمدہ ہو گئی، بلکہ روایتوں میں آتا اس کے کپڑے اتر گئے، میرے کپڑے اتر گئے، دونوں راموں کے درمیان بیٹھ گئے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس کے بدن پر کپکپی تھی اور لرزتے میں ہونٹوں کے ساتھ یہ کہنے لگی، بھائی اللہ سے ڈر، یا اخی اتق اللہ، بھائی اللہ سے ڈر۔ تو بس یہ اس کے زبان سے نکلی ہوئی بولی میرے دل پر گولی کے طور پر اثر کی، فوراً اسی وقت میں ہٹ گیا، اے اللہ تیرے جو ہے تقوی کی بنیاد پر میں نے یہ معاملہ کیا ہے، تیرا ڈر مجھے، حالانکہ سب سے زیادہ وہ دنیا میں میرے نزدیک محبوبہ تھی اور پسندیدہ تھی، میں اسے چاہتا تھا اور میں اس کے لیے کئی کوششیں کی، اس کے باوجود جب موقع مجھے ملا لیکن اس کی زبان کی بولی اور تیرا ڈر میرے دل کے اندر اتر گیا، تو فوراً میں نے اس کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور اس کو رخصت کر دیا، جو پیسہ میں نے اس کو دیا وہ ہدیے کے طور پر اس کو حوالے کر دیا۔ اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما دے۔ یہ تقوی کی بنیاد پر اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا، تینوں کی تینوں راستے نکل گئے۔ معلوم نہیں بزرگوں، پتہ نہیں چلے گا کب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ، تو یہ تقوی اللہ اس رمضان کے مہینے میں روزے کی بدولت عطا فرمائیں گے۔ یہ روزہ اسی نہیں روزہ رکھ لیا بھوکے رہ گئے چلے گئے، نہ، اس کی بنیاد پر اللہ یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنہ، الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جیسے جس کو ڈھال کہا جاتا، جنگ کے میدان میں آدمی لڑتے ہوئے تلوار ایک ہاتھ میں ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے ڈھال ہوتا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آ کے یا جو ہے تلوار پڑے تو فوراً اس کو آڑے میں رکھ لیتا ہے تاکہ مجھ پر نہ پڑے، ڈھال پر پڑ جائے، کہا جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، روزہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام حدیث قدسی اللہ فرماتے الصوم لی، اللہ فرماتے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ روزہ کس کے لیے؟ روزہ میرے لیے ہے۔ انا اجزا بھی او اجزا بھی، دو روایتیں اس کے اندر ہے، میں خود اس کا بدلہ بن جاتا ہوں یا میں خود بدلہ دیتا ہوں۔ بتاؤ، اللہ اگر بدلے بھی مل جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ خود بدلہ دے تو اس سے بڑی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کی منہ کی بدبو مشک عنبر سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، مشک عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، اتنا بڑا معاملہ روزے کی بنیاد پر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ رکھنے کے لیے کوئی سحری کھاتا ہے تو اس میں برکت کا معاملہ فرمایا، اور سحری کرنا سنت فرمایا، اور پھر فرمایا افطار بھی کرنا سنت ہے، اور دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 4 اعمال کرنے کے لیے کہا کہ بھئی کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھو، کثرت سے استغفار پڑھو، جنت کو طلب کرو، جہنم سے پناہ مانگ لو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنت الفردوس واعوذ بک من النار۔ اور افطار سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل والے تو میری مغفرت فرما دے۔ اور رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ نے قرآن کو اتارا، لیلۃ القدر جیسی عبادت اللہ نے عطا فرمائی، اس میں اللہ نے وہ رمضان جو ہے قرآن کو اتارا، تو قرآن کتنی بڑی بدولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے۔ اس قرآن کو کثرت کے ساتھ اس رمضان کے مہینے میں پڑھا جائے گا، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ صرف پڑھا جائے، تراویح کے اندر پڑھا جائے گا، روزہ رات میں دن میں رکھے، رات میں تراویح کے طور پر نوافل کی عبادت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ کہ سنت ہے واجب نہیں ہے، اس کی اللہ کے نبی نے پابندی اس لیے نہیں فرمائی کہ اگر میں پابندی کروں گا تو فرض ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی، اس لیے اللہ کے نبی نے پابندی پڑھا نہیں پڑھا ایسا، لیکن اس کو ہمارے لیے سنت فرمایا 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔
اب وہ بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں امام کے پیچھے، اور امام اس میں قرآن پڑھے گا پورے مہینے میں ایک مکمل قرآن تراویح کے اندر ختم کرنا، یہ سنت ہے۔ تراویح ایک سنت ہے، تراویح بھی ایک قرآن مجید کا ختم کرنا ایک سنت ہے، یہ دو سنتیں ہوئی۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی رمضان میں روزے دار کا افطار کرائے گا تو اسے اللہ کیا عطا فرمائیں گے؟ کتنا بڑا اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بھوکے کو کھلانا، پیاسے کو پلانا، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا اجر کوئی نہیں ہو سکے گا، کیونکہ کہا کہ کھانا کھلاؤ، اللہ کی صفت ہے، کھلانا اللہ کو پسند ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بارے میں لکھا ہے حضرت پورے رمضان کے مہینے میں 60 پر ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ کتنے قرآن؟ 60 پر ایک۔ یہ قرآن مجید دن میں پڑھتے اور یہ قرآن مجید رات میں پڑھتے تھے، اور رمضان کے تراویح کا یہ قرآن 60 پر ایک قرآن۔ اب بتاؤ ہم سے قرآن کا کیا تعلق ہے؟ قرآن پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ عشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جو کوئی قرآن مجید میں سے ایک حرف پڑھے گا، الف لام میم ایک حرف، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ میں نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف ہے، علم ترا پڑھنے پر 50 نیکیاں اس کو مل جائیں گے۔ کتنے نیکیاں؟ 50 نیکیاں۔ اور جو آدمی جتنا کثرت سے قرآن مجید پڑھے گا وہ قرآن کا دوست بن جائے گا، قرآن اس کا دوست بن جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا بتلائی اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے میرے قبر میں مونس بنا دے۔ مونس دل بہلانے والا، ساتھ دینے والا۔ میرے ساتھ میری ماں قبر میں نہیں آئے گی، میرے ساتھ میرا باپ قبر میں نہیں آئے گا، میرا بیٹا نہیں آئے گا، میری بیوی نہیں آئے گی، میرا دوست نہیں آئے گا، جگری دوست نہیں آئے گا، کوئی میرے ساتھ نہیں آئے گا، مجھے تنہا قبر میں جانا ہے تو پھر میں گھبرا جاؤں گا، لیکن قرآن کو اپنا دوست بنا لو، قرآن کو پڑھتے رہو، اتنی کثرت سے پڑھو کہ قرآن تمہارا دوست بن جائے، اور جب قبر میں تم کو رکھا جائے فوراً وہ قرآن آ جائے گا، فرشتے سوالات کرنے کے لیے آئیں گے، قرآن کہے گا کہ کون ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اس کو سوالات کرنے کے لیے، تو قرآن کہے گا کہ جلدی سوالات کرو، میرا دوست تھکا بند آیا ہے، اس کو آرام کرنا ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا القرآن حجت لک وعلیک، قرآن جس نے قرآن کو دوست بنا لیا، قرآن اس کا دوست بن گیا، کل قیامت کے دن اللہ سے کہے گا کہ اللہ یہ میرا دوست ہے، اسی جنت میں بھیج دے، اللہ جنت میں بھیج دیں گے۔ ہاں معمولی چیز نہیں بزرگو، تو رمضان ہمارا قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے گزرے، نوافل کے ذریعے سے گزرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے آپ کو مال دیا، غریب لوگوں کا خیال کرے، آپ سحری کھا رہے ہیں، کن غریب لوگوں کی سحری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، آپ گوشت کھا رہے ہیں، کم از کم اپنے بھائی کو جو ہے چکن کا انتظام کر دے، اپنے بھائی کو انڈے کا انتظام کر دے، اپنے بھائی کو ترکاری کا انتظام کر دے، آپ کی بھی سحری ہو، اپنے بھائی کے گھر کی بھی سحری ہو جاوے، آپ کی بھی سحری ہو، اپنے بہن کی بھی گھر کی سحری ہو جاوے، آپ کی بھی سحری ہو، اپنے چچا کے گھر کی بھی سحری ہو جائے، ان کے بچوں کی سحری ہو جائے، گھر کے محلے کے مسلمانوں کے سحری کا انتظام ہو جائے، ان کے گھروں میں بھی کچھ نہ کچھ جو ہے چاہے ترکاری وغیرہ یا گوشت وغیرہ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دے دو وہ، تاکہ وہ بھی سحری پورے طور پر کر سکے۔ اور اسی طرح شام میں 10 نعمتیں تم نے رکھ لیا، ادھر ادھر کی سارے لا کے رکھ لیا، کھائے، کوئی منع نہیں، کھائیے، اللہ نے آپ کو دیا خوب کھائیے، لیکن غریبوں کا بھی خیال کیا جائے۔ حق للسائل والمحروم، اللہ نے جو مال تم کو دیا وہ تمہارا نہیں ہے، مانگنے والوں کا بھی حق ہے، نہیں مانگنے والوں کا بھی حق ہے، تمہاری رشتہ داریاں موجود ہیں، تمہارے دوست احباب موجود ہیں، محلے والے، علاقے والے، بستی والے، گلی والے، وہاں سارے موجود ہیں، غریب غربا موجود ہے، ان کا خیال کرو، ان کا خیال کرو، آگے بڑھو، جا کر جو ہے کٹے بناؤ، جا کر غریبوں کو تقسیم کرو۔ اللہ نے آپ کو 10 کٹ بانٹنے کی طاقت دیا تو 10 گھرانے کو تقسیم کر دو، تاکہ تمہاری بھی افطاری ہو جائے، ان کی بھی افطاری ہو جائے، تمہاری بھی سحری ہو جائے، ان کی بھی سحری ہو جائے۔ آپ جو ہے آج پی کر سحری کرے، وہ بھی آج پی کر سحری کرے، آپ کھجور کھائیں، وہ بھی کھجور کھا کر جو ہے روزہ افطار کرے، آپ لسی پی وہ بھی لسی استعمال کرے، فلاں جو چیز ہے۔
غریبوں کا خیال کرنا. آدمی بھوک جب اس کو لگتی ہے تو غریبوں کا بھی خیال اس کو آ جاتا ہے. یہ بھی روزے کا فائدہ ہے. اور پھر رمضان کے آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کیا جائے. اعتکاف اللہ کے در پر پڑھ کر اللہ سے مانگنا. 10 دن کا اعتکاف, اس کا بھی مشورہ کیا جائے. خود ہی تیار ہو, عورتوں کو اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کرنے کا اہتمام ہو. مرد جو ہے اپنے مسجد میں آ کر 1 دن کے اعتکاف کا ثواب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 زمین 7 آسمان جتنے دور ہے, زمین سے آسمان جتنا دور ہے, اللہ تعالیٰ 1 دن کے اعتکاف کی برکت سے اس سے اور جہنم کو اتنا دور کر دیتے ہیں. اعتکاف کی بدولت. اور اعتکاف کیوں کیا جاتا؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرے. تفصیل سے انشاءاللہ اپنے علماء کرام آپ کو بتائیں گے. لیلۃ القدر اس کو تلاش کرے. لیلۃ القدر کیوں تلاش کرے اس کے اندر؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کی 1 رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. بتاؤ کب ہم 1000 مہینے کی عبادت کریں گے؟ اتنی عمر ہم کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ اس کے لیے اعتکاف کیا جائے. اس کے لیے بزرگوں ان کاموں کو ہم کو کرنا ہے, کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, زیادہ لینا نہیں چاہتا ہوں. یہ بہت دیر سے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارے شاعر جو ہے صاحب نے پڑھا تھا کہ اپنی زبان کی حفاظت لازمی طور پر یہ ایک ظاہری روزہ ہے. صبح سحری کر لیا, شام میں افطار کر لیا تو کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ کا روزہ ہو جائے گا. لیکن حقیقت والا روزہ کیا؟ میں نے حدیث پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صيامه الا الجوع رب قائم لیس له من قيامه الا السحر. روزہ رکھنے والے روزہ رکھ لیتے ہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے گا. دن بھر روزہ رکھ کر بھی فائدہ کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس تو عورتوں کو لایا گیا. اللہ کے نبی یہ اونچ نیچ ہو رہے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ان کو پیٹ میں کھلا رہا ہے فلاں فلاں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک پیالہ لے کر جاؤ, ان سے کہو کہ اس کے اندر خے کرے. ارے صبح کا کھایا ہوا شام میں کہاں رہے گا؟ اب کھے کیا کریں گے؟ پھر بھی اللہ کے نبی کا حکم ہے. ان عورتوں سے کہا کھاؤ کرو. جب کھے کیا گیا تو گوشت کے کچے ٹکڑے نکلے. کیا نکلے؟ یہ کہانی نہیں ہے, حقیقت ہے. گوشت کے کچے ٹکڑے نکلے. اللہ کے نبی علیہ السلام سے بتایا کہ اللہ کے نبی یہ کچے ٹکڑے کیسے نکلے؟ سب حیرت میں آ گئے. فرمایا ان لوگوں نے اپنے بھائیوں اپنے بہنوں کی غیبت کی ہے. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کہا کہ اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو, اپنی برائی, کسی کی برائی پر ہماری نگاہ نہ پڑے, کسی کو جو ہے برے انداز سے نہ دیکھے, کسی کی برائی بیان نہ کرے, نہ سنے نہ بولے, نہ بولے نہ سنے. سننا بھی نہیں ہے. استماع الاغتیاب بول کر ایک باپ باندھا گیا نفرت الارض کے اندر. کہا برائی کا سننا بھی برائی کے کرنے کے برابر ہے, بولنے کے برابر ہے, کرنے کے برابر معاملہ ہوتا ہے. برائی کو نہیں بولنا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے, نہیں سننا چاہیے. اور ہماری نگاہوں کی حفاظت, نگاہوں کی حفاظت خاص طور پر میرے نوجوانوں اپنے موبائل کو رمضان کے مہینے میں ایسے بند کر کے رکھ دو کہ موبائل آپ کے دل و دماغ سے نکل جائے. یہ سم قاتل ہے, یہ ایسا زہر ہے, وہ زہر جیسے آدمی پی لیتا ہے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ کوئی نقصان نہیں ہے, آدمی مر گیا نقصان نہیں, جائے گا آخرت میں ہو جائے گا. یہ موبائل ایسا زہر ہے, اس سے ہماری ایمان کی زہر مر جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, ایمان کے لالے ہو جاتے ہیں. اس کے بغیر جائے گا تو پھر جہنم میں جائے گا آدمی. اس کے لیے موبائل کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, تنہائی کی غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور فون میں کینوں سے بات کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, یہ وہ چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ, گانے بجانے سننے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اپنے گھروں کے ٹی ویاں نکال دو, اپنے گھر کے اندر کی برائیاں ختم کرو.